واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 62 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اب ہم اس داستان کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں حلب میں عیسائی قبائل نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنا قتل عام کروا کے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ جب حلب پہنچے تھے تو قبائل کے سرداروں نے ان کے پاس جا کر اعتراف کر لیا تھا کہ انہیں اپنی لغزش اور کم فہمی کی سزا ملی ہے۔ سرداروں نے سپہ سالار ابو عبیدہ کو یہ بھی بتایا کہ ان کی قیادت رومی فوج کا ایک جرنیل اور ایک افسر کر رہے تھے اور انہوں نے ہی انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ابو عبیدہ کو شارینہ کے خاوند حدید بن مومن خزرج سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اینتھونیس اور روتاس نے ان قبائلیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ حدید نے سپہ سالار کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہرکل کی ایک بیوی اور اس کا نوجوان بیٹا بھی فرار ہو کر یہاں آ گئے تھے۔ حدید کو یہ ساری باتیں شارینہ نے بتائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے کہا، سلطنت روم ایک تناور درخت تھا، اب دیکھو اس کی ٹہنیاں کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی ہیں۔ ایک رومی جرنیل باغی ہو کر ادھر آ گیا، قیصر روم کی اپنی ایک بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ اس جرنیل کے ساتھ آ گئی۔ یہ لوگ یہاں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھنے آئے تھے۔ اللہ کے اس اشارے کو سمجھو کہ سلطنت روم کا تناور درخت اب اسی طرح ٹہنی ٹہنی ہو کر بکھر جائے گا اور اس زمین کی جڑوں کو پانی سے محروم کر دے گا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کچھ دن حلب نے گزار کر واپس ہمس چلے گئے اور انہوں نے شام کے مختلف علاقے مختلف سالاروں کے سپرد کر دیے اور کہا کہ ان کے سرکاری انتظامات، جزیہ اور دیگر محصولات کی وصولی کا نظام رواج کیا جائے۔ اس طرح شام کے حالات معمول پر آ گئے۔ حلب اور انطاکیہ کے درمیان تقریباً 45 میل فاصلہ ہے۔ اس دور میں یہ تمام علاقہ کچھ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ زیادہ تر جنگلات، چٹانیں تھی اور تھوڑا سا علاقہ ریگستانی تھا۔ ناظرین، انطاکیہ بحر روم کے ساحل پر واقع ہے اور تاجروں کے بحری جہاز یہیں آتے ہیں اور یہیں سے سامان وغیرہ لاد کر واپس جایا کرتے تھے۔ مصر میں تاجروں کے لیے اسکندریہ بندرگاہ تھی۔ اس تمام علاقے پر اب مجاہدین اسلام کا تسلط ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں عیسائیوں کے 2-3 قبیلے آباد تھے اور ان کی بستیاں ایک دوسرے سے دور دور تھیں۔ حلب کی فتح کے بہت دنوں بعد انطاکیہ سے حلب آنے والے اور حلب سے انطاکیہ جانے والے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں ایک چڑیل یا بدروح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کسی وقت چیختی اور چلاتی ہے اور کچھ کہتی بھی ہے جو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ لوگ اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے تھے۔ کوئی جھوٹ بولتا کہ اس نے چڑیل یا بدروح دیکھی ہے یا اس نے کہیں جنات کو بیٹھے دیکھا ہے تو لوگ بلا چوں چرا سچ مان لیتے تھے۔ حلب اور انطاکیہ کے درمیانی علاقے کی چڑیل کی آوازیں تو بہت سے لوگوں نے سنی تھی۔ ان خبروں کی تردید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز ایک مسافر حلب میں داخل ہوا اور سرائے میں ٹھہرا۔ اس پر خوف و ہراس طاری تھا اور اس کے منہ سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ سرائے میں ہر کسی نے محسوس کر لیا کہ اس نے راستے میں کوئی خوفناک یا پراسرار چیز دیکھی ہے۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے اور اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دے کہ وہ کیا دیکھا ہے تاکہ کوئی اور مسافر اس راستے سے نہ گزرے۔ اس نے سنایا کہ وہ اپنی بستی سے حلب کی طرف خچر پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اسے ذرا قریب سے آوازیں سنائی دی، میں اس کا خون پی لوں گی، اس نے میرا خون بہایا ہے۔ اس کے بعد اس مسافر کو چیخیں سنائی دی۔ آواز بلا شک و شبہ عورت کی تھی۔ ایک تو جنگل گھنا تھا اور اس میں ٹیکریاں بھی تھی، اس لیے کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہے، انسان ہے یا کوئی پراسرار مخلوق۔ اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور خچر کو ایڑ لگائی کہ تیز چلے، مگر وہ گھوڑا نہیں خچر تھا۔ خچر کو جتنی بھی ایڑ لگاؤ، مارو پیٹو، وہ ذرا سا تیز چلنے لگتا ہے لیکن گھوڑے کی طرح سرپٹ نہیں دوڑتا۔ اس مسافر کا راستہ ٹیکری میں سے گزرتا ایک ٹیکری سے قریب مڑتا تھا۔ وہ وہاں سے مڑا تو اچانک ایک نوجوان لڑکی اس کے راستے میں آ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی، کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ مسافر کو خیال آیا کہ اس جنگل میں اس لڑکی کا کیا کام ہو سکتا ہے، یہ کسی مری ہوئی لڑکی کی بدروح ہوگی یا چڑیل جو انسان کے روپ میں آ گئی تھی۔ مسافر نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، انسان ہے یا آسمان سے آئی ہوئی کوئی مخلوق ہے۔ اس نے دلی طور پر یقین کر لیا کہ یہ بدروح یا چڑیل ہے۔ وہ خوف سے لرز اٹھا اور اس چڑیل کے آگے 2 زانوں ہو کر ہاتھ جوڑے۔ میں غریب مسافر ہوں، اس نے چڑیل یا بدروح سے التجا کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا پیٹ
پیٹ پالنے کے لیے در بدر خوار ہوتا پھر رہا ہوں، مجھے بتا کہ میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں، میری جان بخشی کر دے۔ چڑیل نے کوئی بات نہ کی، وہ خچر تک گئی۔ زین کے ساتھ ایک تھیلا بندھا ہوا تھا جس میں مسافر کا کھانے پینے کا سامان تھا اور تھیلے کے ساتھ چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ بھی تھا۔ چڑیل نے تھیلا بھی اتار لیا اور مشکیزہ بھی۔ وہ دو زانوں بیٹھے مسافر کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہرکل کہاں ہے؟ چڑیل نے پوچھا۔ میں صحیح جواب نہیں دے سکوں گا، مسافر نے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا۔ اتنا ہی جانتا ہوں کہ ہرکل مسلمانوں سے شکست کھا کر ملک شام سے بھاگ گیا ہے۔ کہاں گیا ہے میں یہ نہیں بتا سکتا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مصر گیا ہوگا۔ مصر میں اس کی بادشاہی ہے اور سنا ہے کہ اسکندریہ میں اس کا محل ہے اور وہ وہیں رہتا ہے۔ میں اس کا خون پینے جا رہی ہوں۔ چڑیل نے دانت پیس کر کہا۔ اس نے میرا خون بہایا ہے، اس نے مجھے قتل کروایا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے تو بتا دو ورنہ تمہارا خون پی لوں گی۔ میرے بچوں پر یہ ظلم نہ کرنا، مسافر نے روتے ہوئے کہا۔ میں غریب آدمی بادشاہوں کے بارے میں بتانے سے معذور ہوں۔ اگر تم خدا کو مانتی ہو تو اسی کے نام پر میری جان بخشی کر دو۔ مسافر نے سرائے میں سنایا کہ چڑیل نے تھیلا اور مشکیزہ اٹھایا اور ایک طرف کو چل دی۔ مسافر اسے دیکھتا رہا اور وہ ٹیکری کے اوٹ میں چلی گئی۔ مسافر خچر پر سوار ہوا اور حلب کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دنوں بعد انطاکیہ میں ایسے ہی دو مسافر پہنچے۔ ان کی حالت بھی اسی مسافر جیسی ہو رہی تھی۔ وہ خوف و ہراس میں مبتلا تھے اور لوگوں کو بتاتے جا رہے تھے کہ فلاں راستے سے کبھی نہ گزرنا کیونکہ وہاں ایک چڑیل یا کسی مقتول لڑکی کی بدرو گھومتی پھرتی ہے اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ انہوں نے چڑیل کا وہی حلیہ بتایا جو حلب پہنچنے والے مسافر نے بتایا تھا۔ ان سے بھی چڑیل نے کھانے پینے کی اشیاء لے لی تھی اور جنگل میں غائب ہو گئی تھی۔ ان سے بھی اس نے ہرکل کے متعلق پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ وہ ملک شام سے شکست کھا کر بھاگ گیا اور اسکندریہ چلا گیا ہوگا۔ چڑیل نے انہیں بھی کہا تھا کہ وہ ہرکل کا خون پینے جا رہی ہے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہرکل نے میرا خون بہا دیا ہے۔ یہ بات سن کر لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ کوئی ایسی لڑکی کی بھٹکتی ہوئی روح ہے جسے ہرکل نے قتل کروایا ہوگا۔ یہیں سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ چڑیل نہیں بد روح ہے۔ ایسی شہادت کہیں سے بھی نہیں ملی کہ اس نے کسی انسان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا ہو یا کسی کو پریشان کیا ہو سوائے اس کے کہ جس مسافر کے بھی سامنے آتی تھی اس سے کھانے پینے کا سامان لے لیتی تھی۔ اس علاقے میں جو قبائلیوں کی چھوٹی بڑی بستیاں تھیں ان میں رہنے والوں نے بھی اس کی پکار اور چیخ سنی لیکن وہ کبھی کسی بستی میں داخل نہ ہوئی۔ لوگوں نے شام کے بعد گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صرف مسافروں کو نظر آتی اور انہیں روکتی تھی۔ اسے جتنے بھی مسافروں نے دیکھا سب نے ایک جیسا ہی حلیہ بتایا اور کہا کہ بگڑے ہوئے حالات سے صاف پتہ چلتا ہے نوجوان ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ مسافروں نے اس کے متعلق جو خبریں ادھر ادھر پہنچائی ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انطاکیہ کی طرف جا رہی ہے۔ انطاکیہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت انطاکیہ کون سے سالار کے سپرد کیا گیا تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین، یہ بدرو تھی یا چڑیل یا کوئی پاگل لڑکی تھی؟ انطاکیہ کے مضافات میں جا پہنچی، لوگوں تک اس کی خبریں پہلے ہی پہنچ گئی تھی، اس لیے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ وہ قریب آ گئی ہے تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ خوف و ہراس بھی ایسا کہ بعض مسافر اپنا سفر ملتوی کر دیتے تھے۔ ایک روز 3-4 آدمی جو انطاکیہ کے غیر مسلم باشندے تھے مسلمانوں کے سالار کے پاس گئے اور کہا کہ ایک عرصے سے ایک چڑیل یا بدرو کی خبریں سن کر لوگوں پر ایسا ڈراؤنا اثر ہوا ہے کہ شام کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا اور سفر بھی پرخطر ہو گیا ہے۔ ہم اسلام کے بارے میں کچھ سن کر آئے ہیں۔ اس وفد کے سردار نے کہا ہم جانتے ہیں کہ چڑیل یا بدرو یا جنات کے سامنے انسان بالکل بے بس اور مجبور ہوتا ہے، کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے بتایا ہے کہ اسلام کے بعض عالموں کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہے جو ان پراسرار اور پرخطر چیزوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ یہ دراصل شہریوں کی طرف سے بھیجا ہوا وفد تھا اور شہریوں کی درخواست یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی ایسی طاقت ہے تو اس چڑیل یا بدرو سے نجات دلائی جائے۔ ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے، سالار نے کہا، اسلام میں ایسی طاقت ہے کہ جنات، چڑیلوں اور بدروحوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس طاقت کا راز یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، نہ حقیقی روپ میں نہ بدروح کے روپ میں۔ اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے جو بدروحوں اور چڑیلوں کو نہیں مانتا۔ اسلام قبول کرو، یہ طاقت تم میں بھی پیدا ہو جائے گی، پھر تم بھی چڑیل کا سامنا کر کے دلیری سے پوچھو گے کہ تم کون ہو۔ سالار نے محسوس کیا کہ یہ علمی باتیں ہیں اور یہ دین اسلام کی باریک مسائل ہیں جو یہ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ سالار
सलार ने अपने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाया और इसको ये काम सौंपा कि वो अपने साथ जितने भी आदमी ले जाना चाहे ले जाए और देखे कि चुड़ैल या बदरू कौन है और इसकी हकीकत क्या है। काबिल एहतराम सलार वफद के एक आदमी ने कहा, आपका मजहब जो कुछ भी कहता है हम इस पर एतराज़ नहीं करते, लेकिन अपना फ़र्ज समझते हैं कि आपको ख़बरदार कर दें कि अपने आदमियों का नुकसान ना करवा बैठें। हो सकता है वो आपके आदमियों को देखकर गायब ही हो जाए, इस तरह आपके आदमियों के लिए कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर वो गायब ना हुई तो नुकसान ज़रूर करेगी, आपके आदमी मारे भी जा सकते हैं। सलार ने इनकी ये बात सुनकर मुहाफिजों के कमांडर से कहा, वो इन्हें देखकर गायब ना हुई तो इसे पकड़कर यहाँ ले आए। मुहाफिज दस्ते के कमांडर ने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया और सबसे पहले मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि ये बदरूक कहाँ कहाँ देखी गई है। मुख्तलिफ लोगों ने 3-4 जगह बताई और एक दो ने तो एक ख़ास इलाके की निशानदही की। कमांडर ने बहुत से मुहाफिजों को साथ लिया और 4-4, 5-5 की टोलियों में तकसीम करके शहर के ऐसे मज़ाफ़ात में फैला दिया जहाँ जंगल ज़रा घना था और ऐसी जगह जहाँ टीले और खड्डे नाले थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 63 में देखना मत भूलिएगा।